باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 11 باب کی 14ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح نے ایک ایسے شخص کو شفا دی جس میں گونگی، بہری، بدرو تھی۔ میرے عزیزو، یہ معجزہ مقدس متی کی انجیل 12 باب 22 تا 29ویں آیت میں اور مقدس مرکز کی انجیل 3 باب میں بھی لکھا گیا ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے دیکھا اور پرکھا جائے تو اندھی، بہری، گونگی، بدرو کے قبضے میں سے کسی انسان کو رہائی دینا ناممکنات میں سے ایک کام تھا، کیونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں نہ ہی اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، نہ ہی آواز سے، اور نہ ہی اس کا جواب سنا جا سکتا ہے۔ تو رائے امتیاز یہ کہ وہ ایک بدرو تھی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع نے اسے شفا دی اور وہ شخص دیکھنے لگا، سننے لگا، بولنے لگا، اور بدرو اس میں سے نکل گئی۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں تمام بدنوں سے رہائی دیتا ہے، ہمیں شیطان کے خونی پنجوں سے آزاد کرتا ہے۔ اس معجزے میں خداوند یسوع ناصری کی جلالی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ اس معجزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اختیار کائنات کی دیکھی اندیکھی ہر شے، ہر مخلوق پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک ایسے فاتح ہے جس نے بنا فوج کے بادشاہوں کو مفتو بنایا۔ اس نے فلسفیوں اور اسکالرز کو زندگی کے نئے فلسفے سکھائے۔ اس نے زندگی کے ایسے ڈھنگ سکھائے، ایسے الفاظ سکھائے، ایسے محاورے سکھائے جن کے اثرات سے زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، نہ بدلے تو فقیہ اور فریسی، وہ اس کے عجیب کاموں کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لائے۔ اندھی، گونگی، بہری، بدرو گرفتہ شخص نے، جو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ ہی بول سکتا تھا، جو پاگل پن کی حدوں کو پار کر چکا تھا، جب خداوند یسوع اس کی زندگی میں آیا تو اس اندھے نے خداوند یسوع کو دیکھا، اس بہرے نے خداوند یسوع کی آواز سنی، اس گونگے نے بول کر اس کی تمجید کی، اس کے حواس جو کھو چکے تھے بحال ہو گئے۔ لیکن فقیہ فریسی جو دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، بول سکتے تھے، سوچ سمجھ سکتے تھے، اپنے ان آواز کو کھو دیا۔ نفرت، حسد، غصہ، بغض جیسے شیطانی جذبوں کے تابع ہو کر اندھے ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے ان عظیم معجزوں کو دیکھ کر بھی وہ اس سے دور ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ شیطانی حواس ہیں جو ہمیں قاتل بناتے ہیں۔ انہی جذبات کی بنا پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کروا دیا، اور وہ انہی جذبات کی بدولت ایک دن خود بھی ہلاک ہو گئے۔ میرے عزیزو، نفرت، حسد، غصہ، بغض ہماری ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ نہ ایسے بیج بوئیں اور نہ ان کو اپنی زندگی میں اگنے دیں، کیونکہ نفرت، حسد، غصہ، بغض جیسے بیجوں سے اگنے والے پودوں پر جو پھل پھول لگتے ہیں، وہ پہلے ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، پھر ہمارے پیاروں کو، اور بالآخر ہم خود ہی
اس آگ میں جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ایسے جذبوں کو اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دے۔ بالخصوص روزوں کے ان ایام میں ایک دوسرے کو قبول کرے، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کو پورے دل سے جانے اور اسے قبول کرے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، یک جان اور ہم خیال رہو، تو فرقے اور بیجا فخر سے کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، ہر ایک اپنے فائدے کا نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا خیال رکھے۔ آج کی تلاوت میں خدا یسوع المسیح نے اپنے اختیار کی بھی وضاحت کی ہے۔ یوں تو خدا یسوع مسیح نے بے شمار معجزے کیے، لیکن اناجیل مقدسہ میں 35 معجزے لکھے گئے ہیں، اور ان 35 معجزوں میں 7 معجزے بدروحوں کو نکالنے کے ہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی تو اس کے آگے گر پڑتی اور پکار پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، اگر شیاطین خدا کو مانتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آپ کیوں اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ اس کا اختیار زمین اور آسمان ہر شے پر ہے، آپ کی زندگی پر بھی ہے۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کے حکموں پر چلے۔ اگر بدروحیں اسے یسوع ناصری پکارتی ہیں اور اسے خدا کا بیٹا مانتی ہیں، اس کا حکم مانتی ہیں، تو آپ بھی اسے اپنا نجات دہندہ مانیں۔ روزوں کے ان ایام میں خدا کا کلام مقدس پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان ایام میں خدا کے دوست بنے، مخالف نہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔